الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. معزز سامعین، آئیے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں۔ پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مجاہدات میں گزارا۔ جب آپ بغداد شریف میں علم دین پڑھتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ مدرسے کے اسباق پڑھ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتے، وہیں سبق یاد کرتے اور عبادات میں بھی مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے، ایک روز حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر دیکھا۔ اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا، ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ درود پاک جو پتھر پر لکھا ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے درود شریف نوٹ فرما لیا اور اسے پڑھنے لگے۔ بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی درود شریف کے متعلق پوچھا کہ کیا واقعہ ہے وہ درود شریف پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے؟ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس درود شریف کو پڑھنے سے 50,000 نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اللہ پاک کی امت محبوب پر کرم نوازیاں دیکھی۔ جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، روایت کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند کی جاتے ہیں۔ یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے۔ پھر اس پر مزید کرم بالائے کرم یہ کہ کئی ایسے درود شریف ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف ایک درود شریف کا نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ کتابوں میں کئی ایسے درود شریف لکھے ہیں، ایک درود لکھی ہے، اسے پڑھنے سے 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے پتھر پر لکھا ہوا جو درود شریف دیکھا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70,000 درود پاک کا ثواب ملتا ہے۔ کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کر پائیں۔ ہمارے پیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں مسجد کو لازم پکڑ لو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلمانوں کو تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سال مخاطب دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ معزز سامعین، دیکھا اپنے صحابہ کرام رضوان سرکار ذی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ارادہ اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان کی مبارک زندگی کو یہ نرالا اور عشق بھرا پہلو ہے، بس انہیں پتہ لگنے کی دیر ہوتی تھی۔ یہ کام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر وہ کام کرنا، دائے مصطفیٰ کو اپنانا، گویا ان کی زندگی کا نصب العین یعنی مقصد بن جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، یا دائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے میں یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ ان کی عشق بھری سوچ تھی کہ کام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
بس ہم نے بھی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کریں گے تو کیا ملے گا، نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ ان چکروں میں یہ حضرات پڑھتے ہی نہیں تھے۔ مسلمانوں کا پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس امر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے کسی امر کو چھوڑوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت سے منہ پھیرنے والا ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، یہ شوق اتباع کیوں نہ ہو صدیق اکبر تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا تو اس کے بعد کبھی بھی میرے لیے چھنے آٹے کی روٹی نہیں بنائے گی۔ مسلمانوں کو تیسری خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک دن بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھا لیا، پھر تازہ وضو کی بغیر نماز ادا کی۔ پھر فرمایا، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت کھایا تھا، پھر اسی طرح کیا تھا، لہٰذا میں نے بھی ابھی آپ کی ادا کو ادا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ المکرمہ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، آپ نے جان بوجھ کر اس کی شاخوں میں اپنا امامہ شریف الجھایا، پھر رک کر اسے چھڑایا اور آگے چل دی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو اس درخت کی شاخوں نے آپ کا امامہ شریف محبت سے تھام لیا، امامہ مبارک شاخ سے اٹک گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر اپنا امامہ شریف چھڑایا، بس میں اسی ادا کو ادا کر رہا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک واقعات ہیں۔ اللہ پاک صحابہ کرام رضوان کے صدقے ہمیں بھی سنتیں سیکھنے، دیوانہ وار سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا، آپ نے وضو فرمایا، پھر مسکرائے اور ایک حدیث پاک بیان کی کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا وضو گناہ دھونے کا نسخہ ہے۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس مفہوم کی ایک حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے یہاں صرف ان اعضاء یعنی چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں کے گناہوں کی ہی معافی مراد نہیں، بلکہ وضو کی برکت سے سارے یہاں تک کہ دل و دماغ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہاں گناہ سے گناہ صغیرہ مراد ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر اور بندوں کے حقوق صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اچھا وضو کیا کرے اس کے سارے اعضاء کے صغیرہ گناہ اس پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اسے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کی قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رضی اللہ عنہ اس شخص سے فرمایا، اے میرے بھائی تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے بازے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ایک تو یہی کہ وضو کی برکت سے گناہ جھڑتے ہیں، دوسرا یہ معلوم ہو کہ اللہ پاک کے نیک بندے دوسروں کے عیب دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بطور کرامت دوسروں کے عیب نظر آ جاتے تھے تو آپ نے دعا کی، یہ کرامت آپ سے واپس لے لی گئی۔ اب ہمارا حال بالکل الٹ ہے، اللہ والے کوشش کرتے تھے کہ انہیں عیب نظر نہ آئے، اب لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کسی طرح فلاں کا عیب نظر آ جائے اور میں اس کا چرچا کر کے اسے بدنام کر دوں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، کاش دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والے نہیں بلکہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بن جائیں۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر
جو خوش مزاج ہے، حسن و کمال دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عرض کی، علی جا، ایک سوال پوچھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور طواف جاری رکھا۔ طواف کے 7 چکر مکمل کیے، پھر خطیب کعبہ میں طواف کی 2 رکعتیں ادا فرمائی، پھر فرمایا، این السائل، وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص حاضر ہوا، فرمایا، اب پوچھو۔ اس نے عرض کیا، اسألک عن بدء الوضوء کیف کان و این کان؟ یہ فرمائیے کہ وضو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اب سنیے باب مدین العلم کا جواب۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کہی تھی، وہ محض حکمت جاننا چاہتے تھے اور یہ عرض کر رہے تھے کہ مولا، ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم ہی خلیفہ مقرر کیا جائے، انسان کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، جو تم نہیں جانتے۔ رب کائنات کا یہ جواب سن کر فرشتوں کا خوف ہوا، انہیں لگا کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی جرات کر لی ہے، لہٰذا یہ خوف خدا کے سب عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، فرشتوں، کیا تم میری مغفرت رضا چاہتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں مولا، ہم تیری مغفرت رضا ملنے سے بڑھ کر کسی چیز کا شوق نہیں۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، عرش کے نیچے کی نہر ہے، جیسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، پہنچو تک ہاتھ دھو لو۔ فرشتوں نے ہاتھ دھو لی۔ اللہ پاک نے فرمایا، تمد بدو سلاسن، 3 مرتبہ کلی کرو۔ فرشتوں نے کلی کر لی۔ اللہ پاک نے فرمایا، استشکو سلاسن، ناک میں پانی چڑھاؤ۔ فرشتے نے ایسا کیا۔ پھر فرمایا، چہرے دھو لو۔ فرشتے نے چہرے دھو لیے۔ اب حکم ہوا کونیوں سمیت ہاتھ دھو۔ فرشتوں نے بازو بھی دھو لی۔ پھر حکم ہوا سر کا مسح کرو۔ سر کا مسح بھی کر لیا۔ آخر میں حکم ہوا اب اپنے پاؤں بھی دھو لو۔ فرشتوں نے پاؤں بھی دھو لیے۔ یہ سب اعضاء فرشتوں کے بھی ہیں، مگر کیسے ہیں یہ اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جیسے حکم ہوا فرشتوں نے ویسے کر لیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اب یوں کہو، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسے ہی کہا۔ جب سب کچھ کر چکے تو فرشتوں نے عرض کیا، اے رب العالمین، یہ جو ہم نے کیا یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، فرشتوں، جو بھی صاحب ایمانی کرے گا جیسے تم نے کیا، میں اسے اپنی مغفرت و رضا سے نوازوں گا۔ جب وہ ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے، کلی کرے تو منہ کے اندر کے، ناک میں پانی ڈالے تو ناک کے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ چھڑ جاتے ہیں، اگرچہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو میری رحمت اس کو ڈھانپ دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ پاک، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ فرمایا کہ تمہارے لیے بھی ہے، اور وہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اللہ پاک کی کیسی کرم نوازیاں، کاش ہمیں گناہوں کی معافی، مغفرت، بخشش اور اللہ پاک کی رضا کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، عطا کر عافیت تو نزا قبر حشر میں یا رب، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف کرم مولا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سمیت سفر پر تھے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک سفر تھیں۔ راستے میں کسی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے کا مبارک ہار کھو گیا، چنانچہ ہار کی تلاش کے سلسلے میں قافلہ روک دیا گیا۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا، لہٰذا یہ رات اسی مقام پر بسر کی گئی۔ صبح جب نماز فجر کا وقت ہوا تو وضو کرنا تھا، مگر یہاں پانی تو تھا ہی نہیں۔ اسی موقع پر پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته لعلكم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کونی تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو کوئی حاجت قضائے حاجت سے آیا ہو، تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ ہو، پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رہے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تمہیں احسان منو۔ اس آیت کریمہ میں پن نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان نے فرمایا، اے اولاد ابوبکر رضی اللہ عنہ، تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تمہاری بہت سی برکتیں پہنچی ہیں۔ ویسے تو اس آیت کریمہ میں بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں، بطور خاص اس میں 2 باتیں بیان ہوئیں، وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے، پانی سے وضو کرنے اور پانی نہ ملنے تو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں باتوں سے متعلق حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ہمیں بات سکھائی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شریعت نے طہارت یعنی وضو غسل کے لیے 2 چیزیں مقرر کی ہیں، پانی، مٹی۔ پانی سے ہم وضو غسل کرتے ہیں، مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور تو کرو، دنیا میں دونوں چیزیں آگ بجھانے کے کام آتی ہے۔ آگ پر پانی ڈال دو تو آگ بجھ جائے گی، پانی نہ ہو تو مٹی ڈال دو، اس سے بھی آگ بجھ جائے گی۔ معلوم ہوا پانی اور مٹی دونوں ہی آگ بجھانے کے کام آتے ہیں، لہٰذا جب مومن آدمی ان کے ذریعے وضو غسل کرتا ہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یہاں اللہ پاک کی ایک اور کرم نوازی دیکھیے، آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے بجھانا۔ یہ دنیا آگ جہنم کی آگ سے کئی درجے ہلکی اور کم آنچ والی ہے۔ اس آگ کو اگر بجھانا ہو تو پانی زیادہ چاہیے، اور اگر زیادہ ہو تو پانی کم ہو تو پانی چل جائے گا، آگ نہیں بجھے گی۔ مگر اللہ پاک کے لطف و کرم کی قربان جائیے، جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے کہیں درجے طاقت والی ہے۔ وضو میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اس کم پانی سے جہنم کی زیادہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، نمبر 1 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 2 چہرہ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ وضو میں یہ 4 ہی فرائض کیوں رکھے گئے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روز قیامت بنیادی عذاب 4 ہی ہیں۔ چہرہ سیاہ ہو جانا، اللہ پاک فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ منہ اجالے چمکتے ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔ امان نامہ الٹے ہاتھ میں ملنا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نامہ اعمال نہ دیا جائے۔ 3 اور 4 سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جانا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہی اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، وضو میں چہرہ دھویا کرو تاکہ روز قیامت تمہارا چہرہ سیاہ نہ پڑے بلکہ تمہارا چہرہ چمکا دیا جائے۔ اپنے ہاتھ دھویا کرو تاکہ روز قیامت تمہیں اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں نہیں بلکہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اپنے سر کا مسح کیا کرو تاکہ تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہ ڈالا جائے بلکہ تمہارے سر پر جنتی تاج سجا دی جائے۔ اے میرے بندو، پاؤں دھویا کرو تاکہ تمہارے پاؤں میں جہنم کی بیڑیاں نہ پڑیں، نہ پل صراط پر تمہارے قدم ڈگمگائیں، بلکہ تم آرام سے پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے سنا وضو کی کیسی عظیم برکتیں ہیں، وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم روز قیامت اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، چہرہ سیاہ نہیں ہوگا بلکہ نور سے چمکتا رہے گا، پل صراط پر ثابت قدم نصیب ہوگی، انشاءاللہ الکریم جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہنے کی عادت بنائیے۔ ہم سستی کر جاتے ہیں، کاش ہم یہ سستی میں رہیں، وضو کرنے میں چستی دکھائیں، جب وضو ٹوٹے جلد ہی دوبارہ وضو بنا لینے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم یہ عارضی مشقت روز قیامت آسانی ملنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آئیے مزید ترغیب کے لیے وضو کے فضائل پر حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھے رہو مگر تم یہ کر نہ سکو گے، اور جان رکھو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا یا ہمیشہ صحیح وضو کرنا کامل مومن کی پہچان ہے۔ مدینے کے تاجدار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں
قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قوت القلوب میں ہے مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش کی طرف لے جاتی ہے تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اگر باوضو نہ سوئے تو اس کی روح پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اور اسے پریشان کن خواب آتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ اللہ معلوم ہوا باوضو رہنے کی برکت سے مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ کاش ہم ہمیشہ باوضو رہنے والے بن جائیں۔ باوضو رہنا مستحب ثواب کا کام ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض عارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ پاک اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ ملائکہ اس کی صحبت میں ربط کرے، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے، اس کی اعضاء تسبیح کرے، اس سے تکبیر الافوت نہ ہو، جب سوئے اللہ پاک کچھ فرشتے بھیجے جنہوں ان کے شر سے ان کی حفاظت کرے، موت کی سختی اس پر آسان ہو، جب تک باوضو ہو ایمان الہی میں رہے، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ باوضو رہنے کے جہاں دینی فائدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ باوضو رہنے کی برکت سے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ وضو کر کے جس کام کے لیے گھر سے نکلے انشاءاللہ الکریم وہ کام پورا ہوتا ہے۔ باوضو رہنے کی برکت سے خود اعتمادی بھی ملتی ہے اور باوضو رہنے کی برکت سے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں حدیث پاک میں ہے ہمیشہ باوضو رہو تمہارے رزق میں فراگی آئے گی۔ کیا شان ہے، گویا وضو میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں رکھ دی گئی ہیں۔ رزق میں اضافہ چاہے باوضو رہو، مصیبتوں سے حفاظت چاہیے باوضو رہو، اچھے باوضو دیکھنے ہیں باوضو سویا کرو، نیکیاں چاہیے باوضو رہو، نمازی بننے کی خواہش تک بالکل چاہتے ہو باوضو رہو، روز قیامت امان نم سیدھے ہاتھ میں چاہتے ہو تو باوضو رہو، روز قیامت چمکتے چہرے کی خواہش ہے باوضو رہو، پل صراط پہ ثابت قدمی چاہیے باوضو رہو۔ غور کریں وہ کون سی نعمت ہے جو اس آسان نیکی میں نہیں ہے۔ الحمدللہ وضو انمول نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں باوضو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اسلام نے ہمیں صدیوں پہلے وضو کی تعلیم دی ہے۔ اب سائنس کا دور ہے تو سائنس بھی وضو کو فائد مان چکی ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے غیر مسلم طالب علم کو اسلام کی دعوت دی، اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں، میں لاجواب ہو گیا، اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معاملات نہ تھی، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کافی خوبیاں بتائیں مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ غیر مسلم نوجوان چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دی جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور ارحام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والی امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور وہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ باوضو رہنے کی برکت سے کئی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ باوضو رہنے کی برکت سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وضو میں ہاتھ دھونے کی برکت سے ہاتھوں میں گرمی، دانوں، جلدی، سوزش، ایگزیما وغیرہ بیماریوں سے حفاظت ممکن ہے۔ وضو میں کلی اور مسواک کرنے کی برکت سے ایڈز جیسی تکلیف و بیماری، منہ کے کناروں کے پھٹنے، معدے کے امراض، بلغمی امراض سے حفاظت ہوتی ہے اور گرگرا کرنے کی برکت سے گلے کے امراض کے کافی حد تک بچاؤ رہتا ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھنے کی برکت سے ناک کے بے شمار پوشیدہ امراض، دمی نزلہ، ناک کے زخم وغیرہ سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے کی برکت سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا مساج ہوتا ہے، خون کا بہاؤ چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، مین کچیل بھی اتر جاتا ہے جس سے چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ کوہنیوں پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے، اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو معدہ، دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے۔ سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شاہ رگ واقع ہے، اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور ارحام، مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برک روح نکل کر شاہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی جیسی پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے وضو کی کیسی کیسی برکتیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی
توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وضو کے فرائض، وضو میں 4 فرائض ہیں، کونی سمیت ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ان اعضاء کا مکمل دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا وضو نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے، بلکہ مستحب یعنی ثواب کا کام ہے۔ خصوصاً سردیوں میں وضو سے پہلے اعضائے وضو پر تیل کی طرح پانی چپڑنے، اس سے خشک جلد تر ہو جائے گی اور پانی آسانی سے تمام جگہوں پر پہنچ سکے گا۔ مگر یاد رہے، پانی چپڑ لینے سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں اعضاء کو دھونا فرض ہے، اور دھونے کا مطلب ہے پانی کے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں۔ وضو میں 14 سنتیں ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مندہ مومن کو چاہیے کہ جب چہرہ دھوئے تو نیت کرے کہ دنیا سے منہ پھیر کر ہمیشہ رب کریم کی جانب متوجہ رہوں۔ جب ہاتھ دھوئے تو نیت کرے گناہوں سے بچوں گا تاکہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے۔ سر کا مسح کرے تو نیت کرے کہ ہمیشہ عاجزی سر جھکائے رکھوں گا، کبھی تکبر نہیں کروں گا۔ آخرت خاص ان کے لیے دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے۔ اسی طرح جب پاؤں دھوئے تو نیت کرے کبھی گناہ کی طرف نہ چلوں گا، اور اس دن کو یاد کرے کہ جب انہیں قدموں پر چل کر اللہ کریم کے حضور پیش ہونا، یوں ہی پل صراط پر چلنا بھی یاد کرے۔ وضو کر چکے، اب اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیجیے۔ حدیث پاک میں ہے، 2 عالم کے امام مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی مسلمان نہیں جو وضو کرے تو اچھا کرے، پھر کھڑے ہو کر خشوع و خضوع سے 2 نفل پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے تحت لکھتے ہیں، حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وضو کر لینے اور تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھ لینے جنتی ہوگا۔ اب کسی عمل کی ضرورت نہ رہی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کرنے اور تحیۃ الوضو کے نوافل ادا کرنے کی برکت سے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، مرتے وقت ایمان پر قائم رہتا ہے، قبر و حشر میں آسانی سے پاس ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی حدیث کا یہی مطلب ہے، بلا حساب و جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت باوضو رکھے اور وضو میں رہنے کے بعد خوب عبادت کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔